بہا 5 کروڑ 55 لاکھ ہوگا، اور زخمیوں کی تلافی 1 کروڑ 35 لاکھ ہوگا، اور جرمانہ 1 کروڑ 70 لاکھ ہوگا، وہ اس کا ڈیٹیل دیا ہوا ہے، اور مال مویشی کا 3 کروڑ 17 لاکھ ہوگا، اور مجموعی 11 کروڑ 77 لاکھ 40 ہزار روپے زگر مینگل فریق سناڑی زیری کو دینا ہوگا۔ 15 لاکھ روپے ہم نے اس پہ جرمانہ رکھا کہ کیوں خواتین کو زخمی کیا گیا، جبکہ یہ بلوچ روایات کی بالکل منافی ہے اور خلاف ہے۔ آباد زمینوں پہ زگر مینگل مالک اور سناڑی زیری موروثی بزگر ہوگا۔ للازی گاؤں بہت بڑا گاؤں ہے، وہ زگر مینگل نے بلڈوزر کیا، اور اس کے بعد زگر مینگل کا جو گاؤں ہے اس کو سناڑی زیری نے بلڈوزر کیا۔ آج کا جو پریس کانفرنس ہے وہ ظاہر ہے آپ کے پریس کلب میں تو اس کا جو سبجیکٹ آ چکا ہوگا وہ پولیٹیکل نہیں ہے، وہ خالصتاً ایک قبائلی فیصلہ، قبائلی جرگہ، اس کا فیصلہ میں سناؤں گا، اور وہ بلوچستان کی شاید تاریخ میں بہت میں سمجھتا ہوں انسانی جانوں کی زیان اور یہاں پہ انسانوں کی زخمی ہونا اور مائیگریشن کرنا، علاقوں کے خالی ہونا، اس حوالے سے بلوچستان کی بڑی فیصلوں میں سمجھتا ہوں کہ میرے علم اور دانست کے مطابق تقریباً ہمارے دور کی سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ میں تو ہزاروں فیصلے کر چکا ہوں، لیکن میرے بھی جو فیصلوں میں یہ سب سے بڑا میری زندگی کا فیصلہ ہے، کیونکہ جو بڑا فیصلہ تھا وہ ہم نے جو لانگو قبائل اور لیڈی قبائل کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بھی ہم نے آپ دوستوں کے اسی ٹیبل پہ آ کے ہم نے اس کو سنایا تھا۔ الحمدللہ وہ آج بھی آپس میں شیر و شکر ہے، اور وہ جنگ بھی آج ختم ہوا، اور اس میں اس وقت میرے علم کے مطابق جو 42 جانیں ضائع ہو چکی تھی اس جنگ میں، اور موجودہ جو اور اس کے بعد ہم نے جو بہت بڑا فیصلہ کیا تھا وہ وہاں پہ ساتک زئی اور کرد کا فیصلہ تھا، اس میں بھی 37 کے قریب جانوں کا زیان ہوا تھا، زخمی بہت تھے، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ ان دونوں فیصلوں سے بہت زیادہ نقصانات کے حوالے سے بڑا ہے۔ یہ ہے مینگل جو زگر مینگل ہے ان کا، اور سناڑی زیری قبائل، یہ دشتی گوران کا علاقہ ہے جو آدھا بلوچستان کلات میں اور آدھا سوراب ڈسٹرکٹ میں ہے، ان کا فیصلہ ہے، اور اس میں اس وقت تک اباؤٹ 54 کے قریب دونوں فریقین کے جانوں کا زیان ہو چکا ہے، اور 24 اور 25 کے قریب زخمی جو شدید زخمی ہیں، اور دونوں فریقوں کے اربوں کے نقصانات ہوئے ہیں، جس میں ان کی مال مویشی بھی ہے، زمینات بھی ہے، ان کا نقصانات ہو چکے ہیں۔ انہوں نے دونوں فریقین نے، جس میں ایک فریق جو زگر مینگل ہے ان کی میر کمبر خان مینگل، انہوں نے مجھے واحد ثالث ریٹرن میں لکھ کر دیا، اور جو اپنے اور اپنے قبیلے کی طرف سے مکمل اختیار، اور دوسرا جو فریق ہے وہ سناڑی زیری، انہوں نے ان کا جو پروفیسر حبیب اللہ صاحب ہیں زیری، انہوں نے اپنی طرف سے اور اپنے قبائل کی طرف سے مجھے لکھ کر مختار نامہ دیا، اور انہوں نے بھی مجھے واحد ثالث مقرر کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اعتماد مجھ پہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ دونوں قبائل نے اتنی بڑی جنگ، جس میں اس وقت تک بلوچستان کے سردار، بلوچستان کے نواب، بلوچستان کے میر و معتبر، بلوچستان کے سید علماء، ان سب نے بڑی کوشش کی، وہ حل نہ ہو سکا، اور انہوں نے مجھے اختیار دیا۔ فیصلہ تو بہت بڑا ہے، لیکن میں اس کی کچھ چیزیں میں نے باقی سارے دوستوں کو ہم نے باقاعدہ پرنٹس دیے ہیں، لیکن میں چند پیج پڑھ لوں گا آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ ایک تو میں نے تھوڑا ڈیٹیل میں بتایا، لیکن یہ پھر بھی میں جو ہم نے لکھ کر دیا میں پیج نمبر 1 پڑھ کے پھر فیصلہ سناؤں گا۔
جی ہم نے اس کا عنوان رکھا ہے تصفیہ تنازع مابین اقوام سناڑی زیری و زگر مینگل دشت گوران۔ تمہید و تعارف۔ دشت گوران دو اضلاع کلات و سورہ میں واقع تاریخی اہمیت کے عامل علاقے ہیں۔ عرصہ کم و بیش 2 دہائیوں سے یہاں فریقین کے درمیان جاری تنازع کے باعث قیمتی انسانی جانوں، مال مویشی اور املاک کا زیان اور نقصان ہوا۔ آبادی کو بے دخلی، نقل مکانی، اجرت کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ مجھ کو ہر دو فریقین کی جانب سے مسئلے کے حل کے لیے واحد ثالث کے طور پہ ذمہ داری تفویض کی گئی۔ یوں فریق سناڑی زیری کے نمائندہ پروفیسر حبیب اللہ ولد سالم احمد سناڑی زیری ساکن بڈازی دشت گوران سے قوم کے معتبرین و عمائدین کی جانب سے کلی تحریری اختیار لیا گیا۔ اسی طرح دوسرے فریق زگر مینگل کے نمائندہ میر کمبر خان ولد شہید میر لونگ خان زگر مینگل سکنہ مالی دشت گوران نے بھی اپنی جملہ قوم کے تمام افراد کی ذمہ داری لیتے ہوئے تحریری اختیار دے دیا۔ بالفاظ دیگر دونوں فریقوں نے تحریری طور پر اپنے قبائل کی ذمہ داری لی اور دری بابت واحد ثالث کے فیصلے کو منوہن تسلیم کرنے کا اختیار نامہ بھی دیا۔ اس کے بعد کسی بھی فرد یا افراد کی جانب سے فیصلے کی نکات سے کلی یا جزوی روگردانی یا سبوتاژ کی صورت میں ذمہ داری متعلقہ فریق کے نمائندگان پر عائد ہوگی۔ فیصلہ کی بابت ایک نتیجے پر پہنچنے کے لیے اس سلسلے میں ممدو معاون دستاویزات و تاریخی اسناد لی گئی جو اردو، انگریزی اور اکثر فارسی زبان میں ہیں۔ ان کی مستند تراجم جید علماء قاضیان سے ذمہ داری کے ساتھ کرائے گئے۔ فریقین کے نمائندگان کی بیانات الگ الگ بالمشافہہ لیے گئے۔ ان کے اپنے ہاتھ سے مرتب کردہ بیانات بھی حاصل کی گئی۔ علاوہ ازیں فریقین سے جانی، مال مویشی، املاک، فصلات و حاصلات کے نقصانات کی مکمل تفصیل لی گئی۔ ان اسناد و شواہد کا انتہائی باریک بینی سے مطالعہ کیا گیا تاکہ دقیق و عمیق جزئیات کا کوئی پہلو فروگزاشت نہ ہو۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ پر محیط نقصانات کی تفصیل و فہرست دراز ہے اور چھوٹی چھوٹی اشیاء کے نقصانات میں جانا ایک کار دارد ہوگا۔ میں چونکہ اس کے بعد فیصلے کی طرف کیونکہ کچھ پیج یہاں پہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں دونوں فریقین نے اپنے ملکیت ثابت کرنے کے لیے مختلف کتابیں اور مختلف فارسی میں اسناد اور بہت سے اسٹامپس پہ بیانات یہ سب دیے گئے۔ ہم نے ان کی ترجمہ کرائے۔ ترجمے کے بعد ہم نے اس کو ڈیٹیل سے دیکھا۔ ڈیٹیل سے بڑی تفصیل سے دیکھنے کے بعد اس پہ ہمیں کوئی 1.5 ماہ لگا۔ ہم نے اس 1.5 ماہ میں بھرپور ہر چیز کو، ہر نقطے کو دیکھ کے فیصلے پہ ہم نے فیصلہ کیا۔ اور یہ پیج جو اتنی ڈیٹیل میں ہے ہم نے سب کو دیا ہوا ہے، یہ باقی ہمارے دوست پڑھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ایک چیز کی بھی تفصیل بتا دیا کہ کون سی سند کی کیا پوزیشن اور کیا حیثیت ہے۔ سید حسین شاہ صاحب کا میں مشکور ہوں، میرے ساتھ یہاں پہ معاون رہے اور انہوں نے سندوں کے پڑھنے میں، کتابوں کے پڑھنے میں اور میرے ساتھ تحریر کرنے میں بڑا انہوں نے میرا مدد کیا۔ اور میں ابھی فیصلے پہ آتا ہوں۔ چونکہ یہاں پہ دعویٰ ان زمینات کی ملکیت کا ہے۔ ٹوٹل دشت گوران 17 موضع پہ ہے، بہت سے موضوعوں پہ ان کی جو مسئلہ تھا وہ بہت سے موضوعوں پہ۔ ابھی میں فیصلے پہ آتا ہوں۔ متنازعہ اراضیات کا فیصلہ۔ دشت گوران میں زگر اور سناڑی زیری کے مابین متنازعہ موضوعات میں لٹ بستہ اور آباد زمینوں پہ زگر مینگل مالک اور سناڑی زیری موروثی بزگر ہوگا، یہ ہماری فیصلہ ہے۔ دشت گوران کی متنازع موضوعات میں لٹ بستہ آباد خشکابہ اراضی کی پیداوار آمدن کا 1/6 حصہ اور ٹیوب ویل یا بورنگ سے سیراب کی گئی اراضی کی پیداوار کا 1/14 حصہ فریق کے سناڑی زیری بحیثیت بزگر، فریق زگر مینگل بحیثیت مالک کو دینے کا پابند ہوگا۔ آباد و لٹ بستہ اراضی میں نصف زمین مالک زگر مینگل اور نصف زمین موروثی بزگر سناڑی زیری کی ہوگی۔ غیر آباد اراضی بلا پیمودہ پہاڑ دامان زگر مینگل کی بلا شرکت غیر ملکیت ہوگی، البتہ جذبہ خیر سگالی اور نفرت و کدورت کے خاتمہ اور بقائے باہمی کی خاطر بحیثیت واحد ثالث
فریق زگر مینگل سے استدعا کروں گا کہ فریق سناڑی زیری کو چراگاہوں، ایندھن، لکڑی کے اصول، ذاتی گھریلو ضرورت کے لیے اور پہاڑوں تک رسائی و اختیار دے دے۔ جانی نقصانات کا فیصلہ۔ جانی نقصانات میں 38 جو قتل ہوئے وہ زگر مینگل کے ہاتھوں ہوئے سناڑی زیری کے، اس میں 38 میں سے ایک جو قتل ہے وہ سناڑی زیری کے وارثوں نے کہا کہ ہم آپ پہ بخش دیتے ہیں اور اس کی قیمت نہیں لیتے، باقی ماندہ 37 قتل بچ گئے۔ ان 37 قتل کا بلوچی رسم و رواج کے مطابق 15 لاکھ روپے پر خون بہا ہم نے رکھا، جو تقریباً 5 کروڑ 55 لاکھ روپے بنتے ہیں، جو فریق مینگل فریق سناڑی کو دینے کا پابند ہوگا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ان کی زخمیوں کا کہ جو سناڑی زہری کے زخمی ہیں انہوں نے ہمیں 19 زخمیوں کا جو لسٹ دیا تھا، اس میں ایک زخمی شاہ صاحب چیک کرنا اس کو، اس میں ایک زخمی جو ہے وہ اس کی تحقیقات کے بعد ثابت ہوا وہ کم ہوا، اور باقی ہر زخمی کا 7,50,000 پر زخمی کے لیے ہم نے جرم رکھا، جرم نہیں بلکہ ان کی خون کا رکھا، وہ زخم کا رکھا، وہ بھی سناڑی کو دینے کا پابند ہوگا زگر مینگل، اس کی ڈیٹیل بھی ہمارے پاس ہے۔ تو ہر زخمی کا، ہر خون کا، اور اس کے علاوہ جرمانہ بھی، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ زیادتی بھی ہوا، اور اس کو میں ضرور کلیئر کرنا چاہوں گا۔ جو خواتین زخمی ہوئے اس جنگ میں، خواتین کا ہم نے 7.5 لاکھ روپے ان کی جو سب کے لیے ہم نے زخموں کا رکھا ان کے لیے بھی رکھا، اور 15 لاکھ روپے ہم نے اس پہ جرمانہ رکھا کہ کیوں خواتین کو زخمی کیا گیا، جبکہ یہ بلوچ روایات کی بالکل منافی ہے اور خلاف ہے۔ دوسرا بہت ڈیٹیل میں فیصلہ ہے، آپ اس کو ضرور پڑھو گے۔ دوسرا ہم نے ایک اور بہت بڑی بات اس میں فیصلہ یہ کیا کہ بہت سے لوگ اس وقت مارے گئے جب ان کے پاس ان کی بچے اور ان کی خواتین ساتھ تھے، خواتین کے سامنے ان کو مارا گیا، تو ہم نے ہر خون بہا 15 لاکھ، اور اس صرف عمل کے لیے کہ خواتین کے سامنے ان کو کیوں مارا گیا 20 لاکھ روپے ہم نے ہر خون پہ علیحدہ جرمانہ بھی ہم نے رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ بھی پھر ہماری روایات ہے کہ خواتین اور بچوں کے سامنے، یا خواتین اور بچوں کو مارنا، یا خواتین اور بچوں کے سامنے ان کی بائی کو یا ان کی شوہر کو یا ان کی بیٹے کو مارنا بھی ایک بہت بلوچی رسم و رواج کے حوالے سے غلط اقدام ہے۔ تو ہم نے ان سب کو بڑی تاریخ ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے صحافی حضرات اور دوست اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہوگا۔ میں اس کی آخری پیج پہ جاتا ہوں، اس پہ جو ہمارے فریق زگر مینگل سناڑی کو ادا کرنے کا پابند ہوگا، سناڑی زہری کو ادا کرنے کا پابند ہوگا، اس میں خون بہا 5 کروڑ 55 لاکھ ہوگا، اور زخمیوں کی تلافی 1 کروڑ 35 لاکھ ہوگا، اور جرمانہ 1 کروڑ 70 لاکھ ہوگا، وہ اس کا ڈیٹیل دیا ہوا ہے، اور مال مویشی کا 3 کروڑ 17 لاکھ ہوگا، اور مجموعی 11 کروڑ 77 لاکھ 40 ہزار روپے زگر مینگل فریق سناڑی زیری کو دینا ہوگا۔ اور اسی طرح جو دوسری نقصانات ہے جو سناڑی زیری کی طرف سے ہوا ہے، اس میں زگر مینگل کی طرف سے 2 خون جو میر قمر خان مینگل کے بھائی کا اور ان کی کزن کا، چاچا کے لڑکے کا ہے، میر اصغر خان مینگل اور میر نور الدین مینگل، ان کا بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ پہ ایز اے واحد ثالث یہ خون بخش دیتے ہیں اور ان کا خون بہا نہیں لیتے، لہذا 1 خون سناڑی کی طرف سے اور 2 خون زگر مینگل کی طرف سے بخش دیے گئے کہ ہم ان کا خون بہا نہیں لیں گے۔ اس کے بعد جو فریق سناڑی ہے وہ زگر مینگل کو ان کی بقایا خون کا 1 کروڑ 95 لاکھ دینا ہوگا، اور زخمیوں کا جو 30 لاکھ، جرمانہ سناڑی پہ کوئی اس فیصلے میں نہیں پڑا ہے، اس کو ہم نے 0 کیا ہے، اور مال مویشی کا 1 کروڑ 41 لاکھ، اور مجموعی 3 کروڑ 66 لاکھ روپے سناڑی زیری کو زگر مینگل کو دینا ہوگا۔ تو یہ ہم نے جو فیصلہ کیا،
ہم نے اس کی بڑی باریک بینی سے، بڑی تحقیق سے، بڑی سوچ سمجھ کر تمام، چاہے زمینوں کا تھا اور چاہے ان کی نقصانات کا تھا۔ ایک بات میں اس میں واضح کرنا چاہوں گا کہ دونوں فریقین نے، ایک نے دونوں نے بلکہ عربوں میں اپنی نقصانات کا ہمیں دیا تھا، جس میں چھوٹی چھوٹی سے، جس میں موٹر سائیکل اور ٹریکٹرز اور گھر جلانا سب کچھ، ان سب کا کئی کروڑوں میں نقصانات تھے جن کو شاید فیصلہ کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے ہم نے دونوں کے نقصانات برابری کی بنیاد پہ ختم کیا۔ البتہ ایک بہت بڑا نقصان کہ انہوں نے 2 قلعے ایک دوسرے کی بلڈوز کر دیے ہیں، بہت بڑے قلعے گاؤں بلڈوز ہوا۔ نمبر 1 پہ للازی گاؤں، بہت بڑا گاؤں ہے، وہ زگر مینگل نے بلڈوزر کیا، اور اس کے بعد زگر مینگل کا جو گاؤں ہے اس کو سناڑی زہری نے بلڈوزر کیا۔ دونوں گاؤں کو ہم نے آپس میں برابر کیا، لیکن چونکہ نمبر 1 کا حرکت جو پہلا بلڈوزر کیا وہ زگر مینگل نے کیا تھا، لہذا 50 لاکھ روپے ہم نے زگر مینگل پہ اس بنیاد پہ جرمانہ ڈالا کہ کیونکہ افتتاح یا شروع انہوں نے بلڈوزر کرنے کا کیا، اور جو جنگ میں پہلا خون تھا وہ بھی زگر مینگل کے ہاتھوں ہوا، چونکہ یہ بیٹھ کے بات کیا جا سکتا تھا فیصلے پہ، ان کے ایک خون کا بھی ہم نے 15 لاکھ ڈبل خون کر کے کیا کہ انہوں نے پہلا خون ان کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو ہم نے اس فیصلے میں ہم نے صرف اللہ کو جواب دینا ہے، جو ذمہ داری ہم پہ رکھا گیا ہے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ہم اختیار کو اپنا استعمال کر کے ہم نے باقاعدگی سے فیصلہ کر چکے ہیں۔ ہمیں نہ سناڑی زہری یا نہ زگر مینگل، ہمیں دونوں سے کوئی، صرف ہم نے انسانی جانوں کا زیان، یہ سارے گھروں میں جو لاشیں پہنچتے ہیں ان کی کیا، بچوں کا زندگی ہوگا، حالات ہوگا، ان کی ماؤں کا کیا ہوگا، ان کی بہنوں کا کیا ہوگا، ہم اس خون خرابہ کو روکنے کے لیے ہم سے جتنا بھی ہوا ہم نے تحقیق کر کے، حق رسائی کر کے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہمیں کوئی فریق کا کسی قسم کا کوئی، ہم نے اختیارات کے بعد فیصلہ سنا چکے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اقوام ہے، سناڑی زہری اور زگر مینگل، اور یہ 2 دہائیوں سے زیادہ چلنے والا جنگ، اور اس کے لیے انہوں نے اختیار دیا، اس پہ 100% عمل درآمد کریں گے۔ باقی آخری یہ تھا کہ دونوں فریق اس پہ پابند ہے کہ ایک دوسرے کے جو FIRs ہیں، کیسز ہیں، وہ ایک دوسرے سے تعاون کر کے اپنے FIRs ختم کریں گے، اور ان کو بابی شیر و شکر کرنے کے لیے اور ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم ترتیب دیں گے، وقت کا تعین کریں گے، اور انشاءاللہ ان کو ہم اکٹھے بھی کریں گے۔ دیکھیے، ایک تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے بلوچستان کا، اس کو فریقین کے ساتھ وہ کر کے مشاورت کر کے حل کیا جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم نے فیصلہ آج سنایا ہے۔ آج ان کو ہم کاپیاں بھیج دیں گے، کاپیاں ان کو ملنے کے بعد اگر کوئی بھی اس کا کسی کا تحفظ ہو تو وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے، ہم اس کو تفصیل بتانے میں اور اس کو مطمئن کرنا ہمارا حق ہوگا۔ باقی جو ان کو اکٹھے کرنے کا سلسلہ ہوگا، یقیناً ابھی 4 دن کے بعد تو الیکشن ہے، اس کے بعد ہم کوئی ٹائم ترتیب دے کے ہم ان کو اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ اور باقی صرف آخری میں بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس حالات میں، اس وقت میں اس فیصلے کو کرنے کا یقیناً ہمارے ساتھی دوست یہ سوچتے ہوں گے، کیونکہ اگر ہم اس فیصلے کو، کیونکہ ہم نے، ہمارے آباء و اجداد کا کام یہی رہا کہ لوگوں کے جو آپس میں جنگوں کا قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں، بس دیکھنے والی نظر چاہیے۔ قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی؟ Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے، مظلوم کی آہ ہو یا ظالم بے پرواہ، قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں۔ قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی۔ براہ راست جلسے ہوں یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر، تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو، یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو، اور رہیں ہر لمحہ باخبر۔
कुदरत हर वक्त बर वक्त।